بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر آسیہ حبیب, ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ پشاور. آج ہم بات کریں گے پوسٹ پارٹم ڈپریشن پہ, اور اسپیسیفکلی جو ہے ڈائٹری سپلیمنٹس کا ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ میں کیا رول ہے. ایسے کون سے ڈائٹری سپلیمنٹس ہیں جو بغیر کسی نقصان کے, بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے آپ کے ڈپریشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں. سو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی تاکہ آپ سے کوئی پوائنٹ مس نہ ہو. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈپریشن کے بارے میں. پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے کیا؟ ڈلیوری کے بعد جن خواتین کو ڈپریشن ہوتی ہے اسے ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں. ہر 10 میں سے 2 خواتین ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں. شروع میں ڈلیوری کے بعد تھوڑے بہت پرابلمس پیشنٹس کو ہوتے ہیں, جس طرح کہ نیند کا نہ آنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا آنا, بھوک کے مسائل, کھانا پینے کو اکثر پیشنٹ کا دل نہیں کرتا, چڑچڑا پن آ جاتا ہے, موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, پیشنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھی ماں نہیں سمجھتی. اس کو ہم بیبی بلوز کہتے ہیں. بیبی بلوز بہت زیادہ کامن ہے, تقریباً 80% خواتین اس پرابلم کا شکار ہوتی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ مینیج ہو جاتی ہیں. سو بائی دا اینڈ آف 2 ویکس اکثر پیشنٹس جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہیں. لیکن اگر 2 ہفتے کے بعد یہ چیز پرسسٹ کرے تو اس کو پھر ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں. اب پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے مائلڈ ٹو ماڈریٹ فارم میں تو ٹھیک ہے, مینیجیبل ہے, لیکن اگر یہ سیویئر فارم میں چلی جائے تو پیشنٹ میں سوسائڈل تھاٹس بھی آ جاتی ہیں, اور وہ بچے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے, اور اس کے پھر بہت زیادہ خراب کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں. اس لیے اس کو ٹائملی مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو مینٹل ہیلتھ ایشوز کو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا, بلکہ اکثر تو اس کو اگنور ہی کرتے ہیں, اور بہت ساری باتیں کہ یہ تو ایسی بن رہی ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, اس کو خواہ کی جو ہے اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے, اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اب اس کا جو ہے ریزن کیا ہے, کیوں جو ہے ڈلیور تو ساری خواتین ہوتی ہے, کچھ خواتین کو کیوں ڈپریشن ہوتی ہے. اس میں جو ہے ایک تو ہارمونل چینجز, جو پریگنینسی ہارمونز ایک دم سے ڈراپ ہو جاتے ہیں, وہ ایشو تو ہے ہی ہے, وہ تو سب کو ہوتا ہے. اس کے علاوہ جن پیشنٹس میں جینیٹک ٹینڈنسی ہوتی ہے, جن کی فیملی ہسٹری آف ڈپریشن ہو, جن کو پرسنل ہسٹری آف ڈپریشن ہو, یا ان کو پریویس پریگنینسی میں ڈلیوری کے بعد پہلے بھی ایسا ایشو ہوا ہو. اس کے علاوہ کچھ سوشل سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں, لائک ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا, گھروں میں لڑائی جھگڑے اوبیسلی ذہنی تناؤ کا باعث بنتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی ڈپریشن ہو جاتی ہے. جن گھروں میں فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ پرابلم زیادہ پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ورکنگ وومن ہیں ان میں ڈپریشن کی کافی زیادہ انسیڈنس پایا گیا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پہ جو ورکنگ وومن ہوتی ہے ان کا اپنا ایک اسکیجول سیٹ ہوتا ہے, سونے کا, اٹھنے کا, آفس جانا ہے, اس ٹائم پہ میں نے ان کا پراپر ایک سیٹ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. اب جب ان کی ڈلیوری ہوتی ہے, ڈلیوری کے بعد جو ہے اوبیسلی بچے کے سونے پینے کے ٹائمنگ شروع میں ٹھیک نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے ان کا وہ ٹائم ٹیبل سارا چینج ہو جاتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ کوپ نہیں کر پاتی. تو اسی لیے ان کو ڈپریشن والی فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب ان کے ساتھ دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں, وہ اپنے ہی والا پرابلم کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتی, کہ ایسا نہ ہو میں کسی کو بتاؤں پھر وہ میرا مذاق اڑائیں گے کہ یہ تو ماں بننے کے قابل ہی نہیں ہے, یہ ایسی نخرے کر رہی ہے, اس وجہ سے کہ مجھے کوئی اسٹگمیٹائز نہ کر دے, وہ کسی کو بتا دی بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ چیز ان کی اور زیادہ سیویئر ہو جاتی ہے. اور دوسرا, ہمارے ہاں ویسے بھی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے ان کو یہ سمجھ کے, یہ کہہ کے اگنور کر دیا جاتا ہے کہ جادو ہے, تعویذ کیا ہے, کسی کی نظر لگ گئی ہے, یہ ساری باتیں کر کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. خود ہی ٹھیک ہو جائے گی, چھوڑ دو اس کو. سو اس میں جو ہے سوشل سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اکثر پیشنٹس کو اگر پراپر سپورٹ ملے تو وہ اچھا ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت جلدی. اب اس کی ٹریٹمنٹ ہم سب کو پتہ ہے, یا تو کاؤنسلنگ, کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی ہے جس میں کاؤنسلنگ وغیرہ سیشنز ہوتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے ساتھ, یا پھر میڈیکیشن ہے. میڈیکیشن آ کے پیشنٹ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو میں اس کی عادی نہ ہو جاؤں, سارا دن سوئی پڑی رہے گی مدر, تو وہ بھی ان کو اکثر پیشنٹس کو میڈیسنز نہیں دی جاتی. اور ساتھ میں دوسرا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ بریسٹ ملک کے تھرو بیبی کو بھی افیکٹ کرے گا, تو میڈیسنز کے معاملے میں اکثر بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکلی ہمارے پاس ابھی ایک بہت زیادہ ریسرچ چل رہی ہے ڈائٹری سپلیمنٹس کے اوپر, اور اسپیشلی جو ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈس. اب وائٹامن ڈی ہے, وائٹامن B12 ہے, اور میگنیشیم کے علاوہ جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے, اور اس کے بڑے انکریجنگ ریزلٹس آ رہے ہیں. اور کافی سارے پیشنٹس جو ہیں جن کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوئی ہے, ان کے ٹریٹمنٹ میں ان کے اچھے ریزلٹس آئے ہیں. اس کا رول کیا ہے بیسیکلی؟ جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈس ہیں یہ جو ہے DHA اور EPA کے نام سے ہم جانتے ہیں ان کو. اور جو ہمارے برین ہوتا ہے, برین کا ٹیشو جو ہے اس میں 20% جو ہے وہ اسینشیل فیٹی ایسڈ سے بنا ہوتا ہے. اب یہ اسینشیل فیٹی ایسڈ جو ہیں برین کے نارمل فنکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اب ہم جب اپنی ڈائٹ سے جو فیٹی ایسڈز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں, جن کی ڈائٹ میں اچھی مقدار میں DHA وغیرہ ہوتا ہے, تو یہ برین کے نارمل فنکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے.
جب بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو برین وغیرہ تو بن جاتا ہے اس کا 5ویں ماہ تک، لیکن اس کی جو نارمل فنکشن آخری 3 منتھس کے لیے اس کو ڈی ایچ اے ایک اچھی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہیومن باڈی کے اندر ڈی ایچ اے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بنتے نہیں ہیں اور باہر سے آنے پڑتے ہیں۔ بچے کو یہ چیز اپنی ماں کے تھرو ملتی ہے اور ماں کو اپنی ڈائٹ سے ملتی ہے۔ اگر ماں کی ڈائٹ میں اومیگا 3 ڈیفیشینٹ ہوگا تو نہ صرف یہ بچے کے برین فنکشن کو افیکٹ کرے گا بلکہ ماں کو بھی افیکٹ کرتا ہے ان دا فارم آف ڈپریشن۔ اب بچے کی اس میں کیا فرق آتا ہے فنکشن میں؟ ایسے بچے جن میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی کمی ہوتی ہے ان کے انٹلیکچوئل لیول کافی کم ہوتا ہے، ان میں آٹزم کے رسک زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ جو ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ایسے بچوں میں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز آپ کی ڈائٹ میں ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا جو ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جو ہیں یہ اس کا جو مین سورس ہے وہ سی فوڈ ہے، یعنی کہ فش اور باقی جتنے بھی سی فوڈ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ پلانٹ سورسز بھی ہیں۔ اس میں والنٹ یا اخروٹ میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، فلیکس سیڈز یعنی کہ السی کے بیج ہو گئے، اور چیا سیڈز میں یہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فروٹس ہیں جس طرح کیوی ہے، پپایا ہے، بیریز، اسٹرابیریز، بلو بیریز، اورنجز میں، اور ایووکیڈو، ان میں یہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اور آئلز میں جو ہے وہ آلیو آئل میں یہ اچھا خاصا پایا جاتا ہے۔ اب اس کی جو ہے ایگزیکٹ مقدار کتنی چاہیے ہوتی ہے نارمل برین فنکشن کے لیے، یہ جو ہے اس پہ بھی کافی ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں۔ بہت سارے اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ گروپس کو انہوں نے 500 ملی گرام دی، کچھ کو 1 to 2 گرام دیا، کچھ کو 3 to 4 گرام دیا۔ وہ والا گروپ جس کو 1 to 2 گرام دیا تھا تو ان میں اس کے سب سے اچھے ریزلٹس آئے۔ تو ہائی ڈوز اور لو ڈوز دونوں میں کوئی اس کے اتنے اچھے انکریجنگ نہیں تھے، لیکن 1 to 2 گرام والا جو گروپ تھا اس میں ریزلٹس اس کے اچھے آئے تھے۔ سو جو آج کل جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو ہم 1 to 2 گرام کی ڈوز میں یہ سپلیمنٹس دیتے ہیں۔ آلدو ڈائٹ سے بھی آپ کو اگر آپ لیں پراپرلی تو آپ کو مل جاتا ہے، لیکن ایگزیکٹ ڈوز وی کانٹ کیلکولیٹ، اور وہ صرف آپ کو کیلکولیٹڈ ڈوز کسی سپلیمنٹ کے فارم میں ہی ملتی ہے۔ سو جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں نہ صرف ڈپریشن بلکہ ہائی بلڈ پریشر، شوگر، اور بہت سارے الرجک ایشوز اور جو آٹو امیون پرابلمز ہیں ان میں بھی ان کے بڑے انکریجنگ ریزلٹس ہیں۔ سو ان فیوچر جو ہے اس پہ مزید اور بھی ریسرچ آئے گی، اور بھی ایسی چیزیں ایکسپلور ہوں گی انشاءاللہ۔ آئی ول ٹرائی ٹو شیئر آل دا تھنگس ود یو۔ مین وائل جو ہے تو اومیگا 3 پہ بہت زیادہ ریسرچ ہے، اور ابھی آج کل ریویوز بھی ہو رہے ہیں، اور چونکہ ڈائٹری سپلیمنٹ ہے اس کے کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں، تو اسی لیے پیشنٹس جو ہے اس کو یوز کر رہے ہیں، اور اسپیشلی جو ہے وہ ڈلیوری کے بعد والی جو ڈپریشن ہے اس میں اس کے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ سو یہ کچھ جو تھا ڈپریشن سے ریلیٹڈ تھا۔ اب میری آخر میں تمام خواتین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو خواتین پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزری ہیں خود، ان کو پتہ ہوگا کہ کیا سچویشن ہوتی ہے، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ایئر کے جتنی بھی آپ کی خواتین ہیں جو آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، ضرور ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں، ان کو بتائیں، ان کے فیملی ممبرس کو بتائیں کہ ہم بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں، یہ ایک بیماری ہے، اور اگر ٹائملی مینیج کیا جائے تو بہت ساری چیزیں ریورسیبل ہوتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ جو ہے میری ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔